بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک ہے راہ سلوک، جسے آپ سالک بولتے ہیں، عابد زہدہ، جو قدم بقدم انسان کرتا جائے تو خدا کے قریب ہو جائے گا۔ راہ سلوک کے قوانین میں سے پہلا قانون یقظہ کا قانون ہے کہ کوئی بندہ سالک نہیں بن سکتا، زاہد نہیں بن سکتا، عابد نہیں بن سکتا جب تک یہ پہلی صفت اس کے اندر نہ آئے۔ یقظہ کا مطلب ہے بیداری، جاگنا۔ وہ فرماتے لوگ سو رہے ہیں، یہ تب جاگیں گے جب ان کو موت آئے گی۔ ابھی نیند میں ہیں، ابھی غفلت میں ہیں، دنیا کی زینتوں میں، اپنے بزنس میں، پیسے کے جمع کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، یہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ حسین فرش عزا پہ بلا کے ہمیں جگاتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، تو دنیا میں آیا کیوں؟ مقصد حیات کیا تھا؟ مقصد خلقت کیا تھا؟ خدا انسان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا جس طرح آپ دیکھتے ہیں مولانا یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، مرد کی خوبیاں کیا ہیں، عورت کی خوبیاں کیا ہیں، مرد کا حسن کیا ہے، عورت کا حسن کیا ہے۔ اللہ بشر کی نگاہ کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کئی حسین آئے گزر گئے، کئی بہادر آئے نامی گرامی گزر گئے، لیکن آج تک یاد کسے رکھا جا رہا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کو۔ آج تک یاد کسے رکھا جا رہا ہے؟ سیدہ زینب کو۔ اب کیا کیا تھا بی بی زینب نے ایز عورت، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ کیا کیا امام حسین نے ایز مرد؟ اصل وہ صفات ہیں جو آپ کو باکمال بناتی ہیں کہ تو اتنا عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پہلی صفت راہ سلوک کی یقظہ ہے، انسان کو بیدار کیا جائے، یہ بیدار تو ہو، اسے پتا چلے میں آیا کیوں۔ دوسری صفت ہے استغفار، جب بیدار ہو جاتا ہے پھر استغفار کرتا ہے۔ اے خدا آنکھیں تو نے کس مقصد کے لیے دی؟ میں نے گناہ کیے، استغفار۔ زبان کس مقصد کے لیے دی؟ استغفار۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں آپ کا ہر معصوم کثرت استغفار میں نظر آئے، جبکہ معصوم ہے، لفظ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا لیکن استغفار کر رہے ہیں۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا معصومین نے جب گناہ نہیں کیے تو استغفار کیوں کرتے؟ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں، استغفار دلیل ہے کہ جو استغفار کر رہا ہے وہ سویا ہوا نہیں، اللہ کا جاگا ہوا بندہ ہے۔ یہ بیداری کی دلیل ہے، کیونکہ استغفار کرو گے مطلب خدا کو محسوس کر رہے ہو، استغفار کرو گے اس کے وجود کو محسوس کر رہے ہو۔ جو بندہ دن رات صلوات پڑھے وہ غافل نہیں کہلاتا، وہ سویا ہوا نہیں کہلاتا۔ جس کی زبان پر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہے وہ سویا ہوا نہیں کہلاتا، وہ جاگا ہوا کہلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سلوک۔ سالک جب یہ چیزیں طے کرے گا تب جا کے عابد بنے گا۔ دوسرا راستہ ہے، یہ راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، راہ سلوک، مشکل راستہ۔ ایک ہے راہ جذب۔ راہ سلوک میں بندہ جاتا ہے، راہ جذب میں بندے کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جب ذکر ہوا تو کہا فلما جاء موسیٰ، جب موسیٰ رب کی ملاقات کے لیے آیا، آیا۔ جب حضرت رسول کا خدا نے ذکر کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ موسیٰ کے لیے کہا موسیٰ آئے، محمد کے لیے کہا کہ ہم نے محمد کو بلایا۔ کچھ وہ ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جو خود چل کر جاتے ہیں۔ جن کو بلایا جاتا ہے وہ جاذبے کا راستہ ہے، جو جاتے ہیں وہ سلوک کا راستہ ہے۔ حسین جاذبے کا نام ہے۔ فرما راہ سلوک میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن جن کو جذب کیا جاتا ہے وہ لمحوں میں صدیوں کے سفر کو طے کرتے ہیں۔ دلیل، کتنی نمازیں پڑھی اپنے ساتھ میں، کتنے حج کیے شمر نے، پرانا حاجی، پرانے قاری، کہ جب ابا عبداللہ الحسین کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو بی بی زینب نے کہا یا عمر، اے عمر تو دیکھ رہا ہے، اور ابا عبداللہ الحسین کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ یہ گلیوں میں بچپن میں امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے، پرانا نمازی، پرانے حاجی، اور دوسری طرف ہیں وہب قلبی، شاید زندگی میں ایک روزہ بھی نہ رکھا، کتنی نمازیں پڑھی، جذب کیا ابا عبداللہ الحسین نے، اور کتنے نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا، کتنے حاجیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ یہ راہ جذب ہے جو انسان کو لمحوں میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہزار مہینوں پہ بھاری ہے۔ ایک رات، ہزار مہینوں کو ملٹیپلائی کرو اس ایک رات سے، 82 ایئرز بنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک رات 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کون سی عبادت؟ جو مسلسل عبادت کی گئی ہو۔ آپ کا مولانا 70 سال الحمدللہ میں نمازی ہوں، 70 سال میں کتنے سال سوئے ہو؟ آدھی زندگی سونے میں، 35 ایئرز بچتے ہیں۔
کتنے سال، کتنے لمحے تم نے بازار میں، مارکیٹ میں، بیت الخلاء میں گزارے، کتنے سال کی عبادت بچ جاتی ہے. اپنی 70 سال کی عبادتوں کو ایک ترازو پہ رکھو اور شب قدر کو ایک ترازو پہ رکھو تو شب قدر کی رات بھاری پڑتی ہے، کیونکہ شب قدر میں جاذبہ ہوتا ہے. آپ کو 82 سال کا سفر ایک رات میں خدا طے کرواتا ہے، اور یہ جاذبہ نہیں مل سکتا جب تک انسان معصوم امام کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے. شب قدر میں ملائک بھی ایک معصوم کے قلب پہ اترتے ہیں. جب آپ اس سے منسلک ہوتے ہو تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے. فرش عزائے حسین پہ آتے ہو، یہاں کس کے ساتھ خدا منسلک کر رہا ہے؟ ابا عبداللہ حسین سے منسلک کر رہا ہے. سید اسماعیل حمیری بہت بڑا شاعر، چھٹے امام کے زمانے کا، امام جعفر صادق علیہ السلام، بہترین شاعر، چیلنج دیتا تھا لوگوں کو کہ اگر تم میں سے امیر المومنین کی کوئی بندہ فضیلت لائے اور اس فضیلت کے بارے میں نے کوئی شعر نہ کہا ہو، میں تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا. چیلنج کھلا کہ مثلا سخاوت علی کوئی شعر تھا، مباہلہ کوئی شعر تھا، شب ہجرت کوئی شعر تھا، خندق کوئی شعر تھا، خیبر کوئی شعر تھا، عبادت علی کوئی شعر تھا، استغاث علی کوئی شعر تھا. کہ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسی فضیلت جس کے بارے میں نے شعر نہ لکھا ہو. یہ نہیں کہ لاؤ میں شعر پڑھوں، نہیں، از قبل میں نے لکھا ہوا ہے. ایسا شاعر اسماعیل حمیری. لیکن دو عیب، دو برائیاں اس کے اندر. ایک زیدی شیعہ تھا، یہ امام کے دور میں امام کو امام نہیں مانتا تھا. دوسرا عیب اہل بزم تھا، کبھی کبھی شراب پیتا تھا. ہمارے یہاں بھی کئی ایسے شاعر گزرے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں. اہل بزم تھا. دو عیب تھے اس میں. کبھی محفل شراب میں چلا گیا، شراب پی لی. زیدی شیعہ لیکن محب اہل بیت، قصیدہ خوان اہل بیت، شاعر اہل بیت. دیکھو کس طرح اہل بیت آپ کو جذب کرتے ہیں. یہاں آپ کو بلا کے اس جاذبے سے اہل بیت آپ کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں. صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کروانا چاہتے ہیں. حضرت نوح 900 سال کی تبلیغ، 80 لوگوں کو ہدایت. اور آج کا جاذبہ دیکھو کہ ایک جملہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کر چلا جاتا ہے. کہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں کوزہ تھا، کوزے میں شراب تھی. اتفاق سے گلی بڑی پتلی، کہ جیسے گلی سے گزرا تو سامنے دیکھا جعفر ابن محمد فرزند رسول، چھٹے امام سامنے سے آ رہے ہیں. اب امام تو نہیں مانتا تھا لیکن احترام ضرور کرتا تھا چھٹے امام کا. اب کہا کہ چہرہ چھپاؤں، منہ چھپاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، کروں تو کیا کروں؟ گلی اتنی پتلی کہ دو لوگ گزرے تو ایک دوسرے کو دیکھیں اور ٹکراؤ ہو. کہ بڑی کوشش کی کہ فرزند رسول مجھے نہ دیکھیں، سر جھکایا. جب آگے بڑھا تو امام کا سامنا ہوا. کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابن رسول اللہ گھر جا رہا ہوں. کہا کہ کوزے میں کیا ہے؟ کہ دل کر رہا تھا زمین پھٹے، میں زمین میں داخل ہو جاؤں. ایک علنی گنہگار ہے وہ الگ بات ہے. کہ اہل بزم تو تھا لیکن ایسا نہیں کہ فرزند رسول کے سامنے ہاتھ میں شراب لے کے میں گھوموں. کہ جلدی جلدی سے ہڑبڑا گیا، بولوں تو کیا بولوں؟ کہ کیا ہے کوزے میں؟ میں نے کہا یبن رسول اللہ اس میں دودھ ہے، حلیب ہے. اچھا کوزے میں دودھ لے کر جا رہے ہو؟ کہ جی جی. تو امام نے ہاتھ آگے کیا کہ تھوڑا دودھ میرے ہاتھوں میں تو ڈال. پریشان ہوا، فرزند رسول کے ہاتھوں کو نجس کروں شراب ڈال کے. کہ اسماعیل ڈرتا کیوں ہے؟ ڈال. کوزے میں دودھ ہے کہاں؟ کہ ڈال میرے ہاتھوں پہ، دودھ ڈال میرے ہاتھوں پہ. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب کوزے کو امام کے ہاتھوں پہ اتارنا شروع کیا تو وہ شراب نہیں تھی، وہ سچ میں دودھ بن چکا تھا. کہ دودھ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا. یہاں امام جعفر نے کہا کہ اسماعیل حمیری بتا من امامک، تیرا امام کون ہے؟ سر کو جھکا کے کہا میرا امام وہی ہے جو شراب کو دودھ میں بدل دے. وہ دن تھا اور وہ دن، اس دن کے بعد اس نے برائی چھوڑ دی. رسول ترک کا واقعہ کئی بار اس ممبر سے میں سنا چکا ہوں. کس طرح امام حسین نے اس کی زندگی کو بدلا. مشہور زمانہ کیا کیا ہے، کیا تو کرتا تھا. سوال ہے کہ جب جذب ہو کے یہاں آ گئے، یہ حمام ہے، بدن گندا تھا، میلا تھا، شاور لیتے ہو صاف ہو جاتے ہو.
حسین کا کام ہے تجھے صاف کرنا، تجھے جذب کر کے مقناطیس کی طرح اپنی طرف بلائے اور تجھے اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد بنائے۔ اب سوال ہے ہمارے اندر کتنی توانائی ہے؟ یہ مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ انسان اپنے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی مایوس نہ ہو۔ ہاں دل میں اگر شرمندگی ہے، اب عبداللہ نے تجھے فرش ازا پہ بلایا ہے، حسین تجھے سپاہی بنانا چاہتے ہیں، نظام الہی کا سپاہی، ناصر امام زمانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ناصر وہ بنے گا جو پاک قلب کا مالک ہو، جو پاک صفات کا مالک ہو۔ رسول ترک کا واقعہ کئی جوانوں نے سنا۔ آیت اللہ مجتہدی کے استاد کہتے ہیں کہ میں گھومتا رسول ترک کے ساتھ تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ لوگوں نے اس کو محفل امام حسین سے اٹھا دیا کیونکہ شرابی تھا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ امام حسین کے خیموں پہ یزیدی حملہ کر رہے ہیں اور ایک کتا ہے جو حسین کے خیموں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں نے غور سے اس کتے کو دیکھا تو کتے کا چہرہ رسول ترک کا تھا۔ نیند سے اٹھا، دوڑا دوڑا بازار میں گیا، رسول ترک کے قدموں پہ گرا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے حسین کے فرش سے اٹھایا تھا۔ کہ معافی مانگ رہے ہو؟ کل بدتمیزی کی، کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کہ رسول ترک خواب دیکھا ہے حسین کے خیموں پہ یزیدی حملہ کر رہے ہیں، بدن تیرا جانور والا ہے، چہرہ تیرا تھا تو حسین کے خیموں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہ اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا کہ حسین نے اس قابل بھی سمجھا کہ مجھے اپنا محافظ بننا ہے، مجھے زینب کے خیمے کا محافظ بننا ہے۔ کہ اس دن کے بعد سب چھوڑ دیا۔ یہ جاذبہ لمحوں میں کہاں سے کہاں ابو عبداللہ حسین نے پہنچایا۔ اگر مجتہدی کے استاد کہتے ہیں جہاں جاتا تھا رسول ترک کو لے کر جاتا تھا۔ اگر خانساری کہتے ہیں ہم کسی مجلس میں نہیں جاتے تھے رسول ترک نہ ہو، کیسے بٹھاؤ جب یہ روتا ہے، مجمع گریا کرتا ہے، اس کی آہ سے دل ٹوٹ پڑتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے ہم روتے ہیں۔ یہ رونق دیتا ہے حسین کی مجلس کو۔ عارف باللہ بن گیا، صاحب کرامت بن گیا۔ یہ جذب کیا امام حسین نے۔ صدیوں کا سفر حسین نے رات میں طے کرایا۔ اگر مجتہدی کے استاد کہیں ایک جگہ مجلس پہ جا رہا تھا، میں رسول ترک کو بتانا بھول گیا کہ فلاں جگہ مجلس ہے، آپ بھی آئیے۔ کہ بڑا افسوس ہوا میں نے اس کو بتایا کیوں نہیں۔ کہ دور دراز ایک محلہ تھا تہران کا، وہاں مجلس تھی۔ کہ جب مجلس میں پہنچا، 5 منٹ 10 منٹ گزرے، ابھی مجلس شروع ہوئی تو مجھے رسول ترک کے رونے کی آواز آئی۔ اور روتا ہوا مجلس کی طرف آ رہا اور بار بار کہہ رہا ہے سیدہ کہاں ہو، بی بی پاک کہاں ہو۔ میں نے کہا رسول ترک تجھے کس نے ایڈریس بتایا؟ کہ جس کی مجلس ہے اسی بی بی نے مجھے ایڈریس بتایا۔ رسول ترک آج فلاں جگہ میرے حسین کی مجلس سے جاؤ گے نہیں۔ اس طرح سے ان کو فرش ازا کی طرف روانہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تجھے بلایا جاتا ہے تاکہ تجھے جذب فی سبیل اللہ کیا جائے، تجھے سالک اللہ بنایا جائے، کیونکہ آپ کا وجود خلق من طینتنا، یہ کم جملہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ کل بھی کہا جو اغیار کے آنسوؤں کی قیمت کریں، کیسے ممکن ہے آپ کے گریے کی کوئی قیمت نہ ہو؟ جو بی بی کہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار جنت میں نہیں جاتے۔ یہ آپ کی قدر ہے، یہ آپ کی قیمت ہے۔ واللہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہف حسین ہے، وجود مبارک ابا عبداللہ الحسین ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، بین الحرمین کی طرف روانہ کریں۔